بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 41۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ اہواز میں ایرانیوں کا سالار ہرمزان طاقت اور قوت پکڑ رہا ہے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہے، تب آپ نے کوفہ اور بصرہ کی چھاؤنیوں میں جو مسلمان لشکر قیام کیے ہوئے تھا اسے اہواز کے مقام پر ہرمزان سے ٹکرانے کے لیے روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کے اس لشکر نے کوفہ اور بصرہ سے نکل کر اہواز کا رخ کیا، چنانچہ یہ لشکر ہرمزان سے ٹکرایا، ہرمزان کو کئی مقامات پر پے در پے شکستیں دیں اور اسلامی لشکر نے ایک طرح سے ہرمزان کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہرمزان جزیہ دے کر مسلمانوں سے صلح کرنے پر آمادہ ہو گیا، لیکن وہ جھوٹا اور عہد شکن نکلا۔ چند روز کے بعد اس نے بغاوت اختیار کی اور سوق اہواز کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر جمع کرنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے آن نمودار ہوا۔ بصرہ اور کوفہ سے جانے والا لشکر پھر اس سے ٹکرایا اور ہرمزان کو شکست دی، چنانچہ شکست اٹھا کر ہرمزان بھاگا اور رام ہرمز کے مقام پر جا کر اس نے پناہ لی۔ ہرمزان نے جب دیکھا کہ مسلمان اس کا تعاقب ترک نہیں کرتے، پے در پے اسے شکستیں دے رہے ہیں، تب اس نے پھر عاجز ہو کر مسلمانوں سے صلح کی درخواست پیش کی اور ادائے جزیہ کی شرط پر مسلمانوں نے ہرمزان سے صلح کر لی۔ اسی دوران کوفہ اور بصرہ سے جو لشکر ہرمزان سے ٹکرانے کے لیے گیا تھا اس لشکر کے سردار حرقوس بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چنانچہ ہرمزان کو شکست دینے اور اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد انہوں نے جبل اہواز کے پاس اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا اور اہواز کے ویران شدہ شہروں کی آبادی کا کام شروع کر دیا۔ اسی عرصے میں مسلمانوں کو پھر یہ خبریں پہنچیں کہ یزدگرد جو رے کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا اس نے چاروں طرف ہرکارے بھیج کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ایک بہت بڑا تربیت یافتہ لشکر مسلمانوں کے مقابلے پر لانے کا تہیہ کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبریں ملیں تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس خطرے کے سد باب کے لیے مختلف سمتوں اور مختلف راستوں پر اسلامی دستے مقرر کر دو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ احتیاطاً ہرمزان کے بمقابل رام ہرمز کی جانب متعین کر دیا، کیونکہ ہرمزان جو اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں پے در پے شکستیں اٹھا چکا تھا، جب اسے خبر ہوئی کہ یزدگرد نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے تو اس کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ یزدگرد کے احکامات کی تعمیل اور اس کے عزائم کو کامیاب بنانے کی ہر تدبیر کرے گا۔ چنانچہ ایک بار پھر مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے ہرمزان ایک بہت بڑا لشکر لے کر نکلا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں پھر شکست فاش ہوئی۔ ادھر مسلمانوں نے رام ہرمز پر قبضہ کر لیا جہاں ہرمز نے اپنا قیام کیا ہوا تھا، چنانچہ شکست خوردہ ہرمزان فرار ہو کر تشتر کے مقام پر پہنچ کر پھر مسلمانوں کے خلاف لشکری جمع کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے تشتر کے قلعے کی مرمت بھی کروانا شروع کر دی تھی، اور پھر اس نے چاروں طرف خندق کو بھی درست کر لیا اور برجوں کی مضبوطی کا بھی اہتمام کر لیا تھا۔ ایران کے ادھر ادھر بکھرے شکست خوردہ لشکریوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس کا سالار ہرمزان تشتر کے مقام پر لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آئے، چنانچہ وہ بھی گروہ در گروہ، جوق در جوق تشتر کے مقام پر ہرمزان کے پاس آ کر اس کے تحت کام کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کرنے لگے۔ چنانچہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کی افواج کا سردار بنا کر بھیجا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشتر کی جانب پیش قدمی کی۔ مسلمانوں اور ہرمزان کے درمیان لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہرمزان نے اول کئی معرکے مسلمانوں سے کیے اور ہر معرکے میں اسے شکست اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا، پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ چنانچہ ہرمزان نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کی کوئی بات نہیں بنتی، ہر دفعہ اسے ہی شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تب گرفتاری سے بچنے کے لیے ہرمزان تشتر کے قلعے میں ہی محصور ہو گیا،
جبکہ تشتر شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے ہرمزان کے ساتھ تشتر میں محصور ہو جانے والے لشکر کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کیا، اور قریب تھا کہ قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا کہ ہرمزان نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک قاصد کے ذریعے یہ درخواست بھیجی: میں اپنے آپ کو اس شرط پر آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ آپ مجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیں اور میرے معاملے کو ان کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ ہرمزان کو انیس بن مالک اور احنف بن قیس کی ایک سفارت کے ہمراہ مدینہ منورہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ کر ہرمزان نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے سر پر مرصع عمامہ رکھا، زرق برق لباس پہنا۔ اسی حالت میں اسے فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فاروق اعظم کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایرانیوں کے ایک سردار کو زندہ گرفتار کیا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ چنانچہ ہرمزان کو فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمز کو مخاطب ہو کر فرمایا: تم نے کئی مرتبہ بد عہدی کی ہے، اس کی سزا میں تمہارے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے؟ بتاؤ تم اپنی معذرت میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہرمز نے کہا: مجھے خوف ہے کہ آپ میری طرف سے معذرت سنے بغیر ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ فاروق اعظم نے فرمایا: نہیں، تم خوف مت کرو، تمہاری معذرت ضرور سنی جائے گی۔ پھر ہرمزان نے پانی مانگا، پانی اسے پیش کیا گیا تو ہرمزان نے پیالہ ہاتھ میں لے کر فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہا: مجھے خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں آپ مجھے پانی پینے کی حالت میں ختم نہ کر دیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا: تم مطلق خوف مت کرو، جب تک پانی نہ پی لو گے اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پیالہ ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا: میں پانی نہیں پیتا، اور اس شرط کے موافق آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ فاروق اعظم نے یہ سن کر فرمایا: تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تمہیں امان نہیں دی۔ اس موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہی کھڑے تھے۔ فوراً فاروق اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگے: امیر المؤمنین، ہرمزان سچ کہتا ہے، آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہہ لو گے اور پانی نہ پی لو گے کسی خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ فاروق اعظم یہ سن کر حیران رہ گئے اور ہرمزان کو مخاطب ہو کر فرمایا: تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مگر میں تمہیں دھوکہ نہ دوں گا، مناسب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہرمزان نے اسی وقت کلمہ توحید پڑھا۔ فاروق اعظم بہت خوش ہوئے، ہرمزان کو مدینے میں رہنے کے لیے جگہ دی، 2000 سالانہ تنخواہ مقرر کر دی، اور اس کے بعد فارس کی مہموں میں اکثر ہرمزان سے مشورہ لیتے تھے۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے انس بن مالک اور احنف بن قیس وغیرہ کو مخاطب کر کے فرمایا: شاید تم ذمیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہو، اسی لیے یہ بار بار ایران میں بغاوتیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت احنف بن قیس نے عرض کیا: امیر المؤمنین، ہم ہمیشہ اپنے وعدوں کا ایفا کرتے ہیں اور نہایت محبت اور انس کا برتاؤ ذمیوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بار بار بغاوت اور سرکشی کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے لشکریوں کو بلاد فارس میں آگے بڑھنے کی ممانعت کر رکھی ہے۔ اس بنا پر لشکری سستا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لشکر کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے اہل فارس کا بادشاہ یزدگرد فارس کے شہروں میں موجود ہے۔ جب تک کہ یزدگرد فارس کے ملک میں زندہ اور سلامت موجود رہے گا، اس وقت تک اہل فارس لڑنے اور مقابلہ کرنے سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ فاروق اعظم نے احنف بن قیس کے کلام کی تصدیق کی۔ پھر اس کے بعد بلاد فارس میں آپ نے اسلامی لشکر کو پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی۔ ان دنوں فاروق اعظم نے ایران کی مہم پر مقرر کیے جانے والے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ انہی دنوں میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی، اور یہ مصر کی فتح کی خوشخبری تھی۔ ہوا یوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مصر پر فوج کشی کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ فاروق اعظم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن عاص کے نائب کی حیثیت سے مصر کی طرف روانہ ہونے کی اجازت دی۔
عمرو ابن عاص 4000 اسلامی لشکر کے ساتھ مصر کی طرف بڑھے اور مصر کے بادشاہ مقوقس کے پاس فاروق اعظم کی ہدایت کے مطابق حضرت عمرو ابن عاص نے 3 شرطیں پیش کیں، یعنی اسلام قبول کر لو، جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کرو، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان دنوں مصر میں رومن سردار ارطبون بھی اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا۔ سب سے پہلے ارطبون اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرایا۔ سخت معرکہ ہوا اور اس معرکے میں عمرو بن عاص نے ارطبون کو بدترین شکست دی اور وہ شکست اٹھا کر بھاگا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص نے آگے بڑھ کر عین الشمس کا محاصرہ کر لیا اور پھر یہیں سے مصر کی فوجی چھاؤنی قائم کی گئی اور سکندریہ کے محاصرے کے لیے 2 دستے روانہ کیے گئے، جہاں پر چند روز تک لڑائی اور محاصرے کا سلسلہ جاری رہا۔ بالآخر عین الشمس والوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی۔ صلح کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے ان قیدیوں کو واپس دینے سے انکار کر دیا جن کو حالات جنگ میں اس سے پہلے گرفتار کیا جا چکا تھا۔ چنانچہ یہ معاملہ فاروق اعظم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے حضرت عمرو بن عاص کو لکھا، مصریوں کے تمام قیدیوں کو واپس کر دو۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے زبیر بن عوام کو سپہ سالار بنا کر مقام قسطاط کی طرف روانہ کیا۔ یہاں ایک زبردست قلعہ جس کو حضرت زبیر نے جنگ و پیکار کے بعد فتح کر لیا اور پھر عمرو بن عاص نے سکندریہ پر حملہ کیا۔ 3 مہینے کے محاصرے کے بعد سکندریہ بھی فتح ہو گیا اور مصر کے بادشاہ مقوقس نے جو سکندریہ میں مقیم تھا اس شرط پر صلح کر لی کہ جو شخص سکندریہ سے جانا چاہتا ہے اسے جانے دیا جائے اور جو سکندریہ میں رہنا چاہے اسے رہنے دیا جائے۔ فتح سکندریہ کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے اپنے تمام عسکری سرداروں، سالاروں اور لشکریوں کو سکندریہ میں ٹھہرا کر ارد گرد کے علاقوں کی طرف حملے شروع کر دیے اور مصر کو فتح کرنے کے بعد اطراف و اکناف کے علاقوں پر انہوں نے اپنے حملوں کی ابتدا کی۔ اس طرح مصر کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کو بہت بڑی خوشخبری ان دنوں نصیب ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک اور انتہائی اہم معرکہ بھی سر کیا گیا اور یہ ایک طرح کی بحری لڑائی تھی جو فاروق اعظم کے دور میں لڑی گئی۔ ہوا یوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں علا بن حضرمی عبرین کے حاکم تھے۔ انہوں نے جب ایرانی سلطنت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی پے در پے فتوحات دیکھیں اور یہ سنا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں مسلمان ایک بعد دیگرے ایرانی شہروں کو فتح کرتے ہوئے اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلاتے جا رہے ہیں، تب انہوں نے بھی بحرین سے نکل کر اپنی فتوحات کے دائرے کو وسیع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پیشتر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمندری سفر سے بے حد احتراز کرتے تھے۔ فاروق اعظم مدائن کی فتح کے بعد اکثر فرمایا کرتے تھے، ہمارے اور فارس کے درمیان آتشی پہاڑ حائل ہو جاتے تو اچھا ہوتا، نہ وہ ہم تک آ سکتے اور نہ ہم ان تک پہنچ سکتے، لیکن اتفاقیہ طور پر یہ بحری جنگ چھڑ گئی۔ چنانچہ علا بن حضرمی نے بحری راستے سے ایران کے کچھ علاقوں کو اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کر لیا۔ اسلامی لشکر استخر میں پہنچ کر اپنے جہازوں اور بڑی بڑی کشتیوں سے ساحل پر اترا۔ وہاں کا حاکم ایرانیوں کی طرف سے خریز نام کا ایک شخص تھا، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آیا۔ حضرت علا بن حضرمی نے اپنے 2 سالاروں خالد بن منظر اور جادویہ کو ایرانیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ جب مسلمان ایرانی سالار کے سامنے صف آرا ہوئے تو اس موقع پر ایرانیوں نے ایک چال چلی اور ایک دم ان کے لشکر کا ایک حصہ کاوا کاٹتے ہوئے پشت کی طرف گیا اور مسلمانوں کے جہازوں پر انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ایرانیوں کے جہازوں پر اس طرح قبضہ کرنے سے مسلمان خوفزدہ اور ہراساں نہیں ہوئے۔ دوسری طرف ایرانی مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے۔ اس تعداد نے بھی مسلمانوں کو خوفزدہ نہ کیا، بلکہ ثابت قدمی اور استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ چنانچہ مسلمانوں کے سالار خالد نے بڑے جوش کے ساتھ نماز ظہر کے بعد اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کیں اور جارود ان کے ساتھ ان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اس موقع پر اپنے لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے خالد نے کہا، مسلمانوں، بے دل نہ ہونا، ایرانیوں نے تمہیں اپنی لڑائی کے لیے نہیں بلایا
بلکہ ہم خود ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ہمارے جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے حملہ کرو، انشاءاللہ جہازوں کے ساتھ ان کا ملک بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ چنانچہ دونوں لشکریوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ مسلمانوں کے دونوں سالار خالد اور جارود بڑی مردانگی سے رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اور جو ایرانی سامنے آیا اسے موت کے گھاٹ اتارتے چلے گئے۔ طاؤس کے مقام پر گھمسان کا رن پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایرانی لشکر کے مقابلے میں مسلمان سالار جارود سینکڑوں ایرانیوں کو تحت کرنے کے بعد شہید ہو گئے، لیکن دوسرے سالار خالد نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ایرانیوں کے خلاف نبرد آزما ہو جائیں۔ چنانچہ زوردار معرکے پھر شروع ہوئے، اور ان معرکوں میں مسلمانوں نے ہزاروں ایرانیوں کو خاک و خون میں تڑپا کر رکھ دیا۔ اس میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا، جس کے سبب مسلمانوں نے پیش قدمی ختم کر کے پیچھے ہٹنا چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ پشت پر ان کے جہاز بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ایرانیوں نے مسلمانوں کے جہازوں کو پہلے ہی سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ مجبور ہو کر اسلامی لشکر نے خشکی کے راستے پر بصرہ کی طرف روانہ ہونا چاہا، لیکن بدقسمتی سے ادھر بھی ایک ایرانی لشکر نمودار ہوا، اور مسلمان لشکر کی انہوں نے راہیں مسدور کر کے رکھ دیں۔ جب مسلمانوں کی ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی گئی، یہ خبریں جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملیں تو وہ بہت برہم ہوئے۔ اس وقت بصرہ میں مسلمانوں کے سالار اور حاکم ابن غزوان تھے۔ آپ نے انہیں لکھ بھیجا کہ ایک لشکر لے کر ایرانیوں کے سامنے محصور ہو جانے والے اپنے لشکر کے بچاؤ کا سامان کرو۔ اس کے ساتھ ہی فاروق اعظم نے علا بن حضرمی کو بھی ایک خط لکھا کہ بحری جنگ کی ابتدا کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ تمہارے پاس جس قدر لشکری موجود ہیں انہیں لے کر بحرین سے نکل کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملو۔ چنانچہ فاروق اعظم کا حکم پا کر بصرہ کے حاکم ابن غزوان کچھ صحابہ کے ساتھ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، اور جس وقت ایرانیوں نے مسلمانوں کو محصور کر رکھا تھا، ابن غزوان اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا، اور اس ٹکراؤ کے دوران مسلمانوں نے ایرانیوں کو بدترین شکست دی۔ بالآخر ایرانی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے پڑاؤ سے مسلمانوں کو مال غنیمت کے ڈھیر ملے۔ اس جنگ میں بے انتہا ایرانی مر گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ مال کی صورت بہت کچھ لگا۔ اسی دوران مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کر ایرانیوں کے بہت بڑے شہر نہاوند کی طرف بڑھے تھے، لیکن راستے میں مسلمانوں کے ایک اور سالار ابن عبداللہ یسابور شہر اور قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ نعمان بن مقرن کی طرف جانے کے بجائے یسابور کا محاصرہ تنگ کرنے میں ابن عبداللہ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور جس وقت محاصرہ جاری تھا تو اسلامی لشکر نے دیکھا کہ ایک بیک یسابور کے شہر والوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اور کمال اطمینان سے اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے۔ ان کی ایسا کرنے پر مسلمانوں کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ یسابور والوں سے دریافت کیا گیا کہ معاملہ کیا ہے، تم لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے ہیں؟ اس پر شہر والے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے جزیہ لے کر ہم سے مصالحت کر لی ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا اور تنازع نہیں رہا۔ چنانچہ مسلمان تحقیق کرنے لگے کہ کب اور کس نے ان سے جزیے کے بدلے میں ان سے صلح کر لی ہے اور انہیں امان دے دی ہے۔ چنانچہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ایک لشکر سے ایک غلام نے، جو سوس شہر کا رہنے والا تھا، اس نے امان نامہ بشرط ادائے جزیہ لکھ کر تیر میں باندھ کر شہر والوں کی طرف پھینکا تھا، جسے شہر والوں نے قبول کر لیا اور شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ اور جب اہل ایمان پر یہ حقیقت واضح ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم ایک حجت پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک غلام کے امان دینے سے تم امان نہیں پا سکتے۔ اس پر شہر والوں نے کہا کہ ہم آزاد اور غلام کو نہیں جانتے، ہمیں امان دی گئی ہے، اس لیے ہم نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ چنانچہ جب بحث نے طول پکڑا تو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے یہ معاملہ مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ چنانچہ فاروق اعظم نے مسلمان لشکریوں کو لکھ بھیجا۔
غلام کے امان دینے کو جائز رکھا جائے، اور یہ بھی کہ مسلمان کا غلام بھی مسلمان ہی ہے، اس نے جس کو امان دی ہے اسے تمام مسلمان اپنی طرف سے امان دیں۔ اس طرح اس غلام کے امان دینے پر اس ایرانی شہر کے لوگوں کو فاروق اعظم کے حکم پر امان دے کر محفوظ کر دیا گیا۔ انہی ایام میں مسلمانوں کو 2 اور حادثوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اول یہ کہ سرزمین عرب میں بہت بڑا قحط پڑا۔ اتنا سخت قحط تھا کہ پرندے تک بھوک سے پریشان ہو کر لوگوں کے پاس بے دھڑک چلے آتے تھے۔ غلے کی گرانی سے عام پریشانی پھیل گئی، اور ساتھ ہی اطراف کے علاقوں میں بھی کھانے پینے کی اشیاء نایاب دکھائی دینے لگے۔ اس زمانے قحط میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب سرگرمی ظاہر کی کہ قحط کے پورے زمانے میں دودھ گھی نہ کھانے کی قسم کھا لی، اور ساتھ ہی آپ نے تمام ممالک اسلامیہ کے صوبہ جات کے عاملوں کو لکھ کر بھیجا کہ ہر جگہ سے اہل مدینہ کے لیے غلہ روانہ کریں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ غلے کے بھیجے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کے راستے غلہ بھیجا، جو بحر قلزم کے ذریعے عرب کی طرف بڑھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 20 بڑے بڑے جہاز غلے سے بھرے ہوئے بحر قلزم کے راستے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیے تھے۔ ہر ایک جہاز میں 6,000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب ان جہازوں کے آنے کی خبر فاروق اعظم کو ہوئی تو وہ خود ان کے ملاحظے کے لیے بندرگاہ کی طرف تشریف لے گئے، جو مدینہ سے 3 منزل کے فاصلے پر تھی، اور بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے اور قحط زدوں کا مفصل نقشہ ان کی سکونت اور رہائش کے مطابق بنوایا تاکہ ان تک غلہ پہنچایا جائے۔ اور جب یہ نقشہ تیار ہو گیا تب ہر ضرورت مند کو ایک اجازت نامہ جاری کروا دیا گیا، جس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ثبت تھی۔ اس اجازت نامے کے مطابق سب کو غلہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ فاروق اعظم نے ہر روز 20 اونٹ ذبح کرنے کے بعد اپنے اہتمام اور انتظام کے تحت قحط زدہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ قحط بارش نہ ہونے اور خشک سالی کی وجہ سے ہوا تھا۔ چنانچہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ کو لے کر نماز استسقاء پڑھنے گئے۔ اس کے بعد ایک نہایت پر اثر خطبہ عباس بن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اللہ جل شانہ نے پانی برسا دیا، جس سے قحط کی شکایت جاتی رہی۔ دوسرا اہم واقعہ جو ان دنوں پیش آیا وہ طاعون کا تھا۔ جس دور میں عرب کی سرزمینوں میں قحط پڑا ہوا تھا، امواس کے علاقے میں طاعون پھوٹ پڑا۔ بڑے بڑے جلیل القدر اور عالی مرتبہ صحابی انتقال کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت یزید بن ابو سفیان، حضرت حرس بن ہشام، حضرت سہیل بن عمرو، حضرت عتبہ بن سہیل، حضرت عامر بن زبیدان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اسی مرض میں مبتلا ہو کر راہی عالم آخرت ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے مسلمانوں کو لکھ بھیجا، عساکر اسلامی کو طاعونی مقام سے نکال کر کسی دوسرے مقام پر قیام کرو۔ اس کے علاوہ ابو موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ کوئی مقام جس کی آب و ہوا عمدہ ہو تلاش کرو، اور خود بقصد شام روانہ ہو گئے۔ سرخ کے مقام پر پہنچے تو اپنے لشکر کے سالاروں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے وبا کی شدت کی اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے فاروق اعظم کو امواس میں جانے سے روکا۔ روکنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے عرض کیا، وبا کی بابت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں پر وبا ہو وہاں نہ جاؤ۔ اگر اس مقام پر وبا پھیل جائے جہاں پر تم ہو تو وہاں سے نہ بھاگو۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر فاروق اعظم واپس ہوئے، اور یزید بن ابی سفیان کی شہادت کے بعد دمشق میں ان کے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو وہاں کا حاکم مقرر فرما دیا۔